رینٹل بزنس شروع کریں اور ماہانہ محفوظ انکم پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ بہت سے دوستوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ چھوٹے کاروبار کے بارے میں بتاتے ہو جس میں تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ۔ تو کچھ لوگ جو یہاں پر دیکھتے ہیں وہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور وہ کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ایسا کاروبار جس میں زیادہ آپ کو کوئی تجربہ بھی نہ ہو اور اس میں انکم بھی اچھی ہو۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرتا رہا اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ سب سے جو پاکستان میں اویلیبل کاروباروں میں جو کاروبار سب سے اچھا ہے وہ ہے رینٹ کا کاروبار۔ یعنی آپ کی کوئی بلڈنگ ہے یا آپ کا کوئی گھر ہے، آپ کا کوئی مکان ہے، آپ کا کوئی اپارٹمنٹ ہے، وہ آپ رینٹ کرتے ہیں تو اس کی اچھی خاصی انکم آ سکتی ہے۔ جیسے ہمارے شہر میں سرگودا میں اگر ایک مڈل کلاس ایریا میں آپ کا کوئی گھر ہے 2.5 مرلے کا، تو 15 سے 20 ہزار روپیہ اس کا کرایہ آ جاتا ہے مڈل کلاس ایریا میں۔ اور وہی میں ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے جس میں آپ کو زیادہ آپ کی کوئی ٹیکنیکل نو ہو بھی نہیں چاہیے، کوئی مشینری نہیں چاہیے، ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے، اور جتنے آپ جیسے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ اس میں چانسز ہیں کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو وہ کاروبار جو ہے نا یہ رینٹ کا ہے، اور اس میں آپ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پلاٹ لے کر کسی جگہ پر کوشش کریں کہ کارنر پلاٹ ملے اور 5 مرلے کا پلاٹ ہو، اس کو 2 حصوں میں کر کے 2.5-2.5 مرلے کے پلاٹ مکان بنائیں، کیونکہ چھوٹے مکان جو ہے نا وہ جلدی چڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی ہے، آریان اسٹیٹ ڈیل کے نام سے ہم سرگودا میں ہمارا آفس ہے، اور بیٹا میرا کرتا ہے اس کا کام۔ ہمارے پاس بھی کافی پراپرٹیز ہیں جو کہ انویسٹمنٹ پراپرٹیز ہیں، آپ لے کر وہاں سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ مکان کو لیں، بنا بنایا مکان لے لیں۔ بنے بنائے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی کا نہیں بنا ہوتا ہے، آپ اس کو اب آپ نے تقسیم کرنا ہے، 2 حصوں میں اگر کرنا ہے یا 3 حصوں میں کرنا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پلاٹ لے کر مکان بناتے ہیں تو 2.5-2.5 مرلے کا اگر ہے، مثال کو 5 مرلے کا سرگودا کا مرلہ جو ہے نا ہمارا بڑا ہے، 272 مربع فٹ کا ایک مرلہ ہے، لاہور کا 252 کا ہے، اور جو پنڈی راول پنڈی چکوال کا میرے خیال میں 242 مربع فٹ کا جو مرلہ ہے، چھوٹے مرلے ہیں، لیکن سرگودا کا مرلہ پاکستان میں سب سے بڑا مرلوں میں آتا ہے۔ اگر آپ 2.5 مرلے کا مکان پلاٹ لیتے ہیں، سپوز میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ کا بتاتا ہوں کہ 5 مرلے کا آپ نے پلاٹ لیا، اس کے آپ نے 2 حصے پہلے کرنے ہیں نیچے 2.5 مرلے کے، اور پھر اس کو آپ نے اس کے 4 اس میں اپارٹمنٹ بنانے ہیں، 2 اپارٹمنٹ نیچے بنانے ہیں اور 2 اوپر بنانے ہیں۔ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے لینے ہوتے ہیں، تو تقریباً 15 سے 20 ہزار کا ایک حصہ جو ہے نا وہ آپ کا کرایہ پر چڑھ جاتا ہے۔ اگر جیسے آپ نے ایک جگہ لیا 5 مرلے کا لیا ہے پلاٹ، تو وہ سارا اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کر کے 1.5-1 کروڑ روپے میں آپ جو ہے نا اس کو لے کر، یعنی نیا پلاٹ لے کر آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے آلریڈی پلاٹ ہے، آپ کے پاس کوئی آلریڈی مکان ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا چینجنگ کر کے اس کو ایسے بنائیں کہ اس کو 2 حصے کر دیں اوپر نیچے، اور کہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ ایسے گھر بناتے ہیں اس کی انٹرنس سیپریٹ ہونی چاہیے، اور اس کے جو میٹر بھی وہ بھی سیپریٹ ہونا چاہیے۔ کوئی جو زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے، جو رولا پڑتا ہے نا وہ میٹر سے ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ میٹر جو ہے نا وہ کم از کم بجلی کا میٹر وہ سیپریٹ ہو، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کم آتا ہے اس کا بجلی کا بل بھی کم آتا ہے، اور دوسرا آپ کو تقسیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا میٹر ہے۔ کسی ایسی لوکیلٹی میں رہیں جس میں روڈز وغیرہ صحیح ہوں، جس کی گلیاں ٹھیک ہوں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آرام سے، جیسے ٹیچرز لوگ ہوتے ہیں یا جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کی جابز ہیں انہوں نے لینا ہوتا ہے، جہاں آسانی سے گاڑی آ جا سکتی ہو، اور روڈ ایسی ہوں کہ ہر وقت وہاں پانی نہ کھڑا رہتا ہو۔ یہ چیزیں ساری نوٹ کر کے آپ نے لینی ہے، کوئی بھی جگہ آپ نے خریدنی ہے
تو سب سے پہلی چیز جو پراپرٹی میں ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے، بار بار میں نے پراپرٹی پر بھی کی ہوئے ہیں، آپ میری ویڈیوز دے سکتے ہیں کہ سب سے چیز اہم ہوتی ہے وہ لوکیشن اور لوکیشن۔ پراپرٹی میں ایک ہی بات ہوتی ہے، جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو لوکیشن کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اس میں اسکول کالجز وغیرہ نزدیک ہونے چاہیے۔ لوگ موسٹلی جو باہر سے آتے ہیں انہوں نے بچے پڑھانے ہوتے ہیں، تو بچے ایسی جگہ پر ہی وہ رکھتے ہیں جہاں سے ان کے اسکول نزدیک ہوں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ہاسپٹلز وغیرہ نزدیک ہوں۔ جیسے ہم اب شمشیر ٹاؤن میں رہتے ہیں سرگودا میں، تو ہمارے ارد گرد وہاں پر مکان آپ کو ملتے ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کے وہاں پرانے لوگوں کے مکان بھی ہیں، وہ بھی کرایہ پر چڑھے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک جو ہوتے ہیں اسکولز بہت ہیں، کالجز بہت ہیں، یونیورسٹی بالکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے، اس وجہ سے وہاں آپ کو مکان نہیں ملے گا، کیونکہ زیادہ وہاں وہی لوگ رہ رہے ہیں جو بچے پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک مکان جو ہے نا وہ فیصل آباد روڈ پر سائڈ پر ہٹ کر ہے، تو وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اس کو وہ کرایہ پر ہم نے چڑھایا ہوا ہے، لیکن کرایہ پر چڑھانے میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے۔ وہ بھی اس وقت ہماری انویسٹمنٹ بڑی اچھی انویسٹمنٹ رہی، کیونکہ وہ ٹھیک ہے 12-15 ہزار روپے اس کا مہینے کا آ رہا ہے، لیکن وہ مکان بطور مکان نہیں بنا ہوا، بیسیکلی وہ فیکٹری کی طور پر بنا ہوا تھا۔ تو ابھی ہم نے چونکہ ابھی کوئی نیا اس میں بزنس نہیں شروع کیا، تو وقتی طور پر ہم نے اس کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، لیکن وہ جب بزنس شروع کریں گے تو اس میں ہال ہے اور اس میں بڑا میٹر لگا ہوا ہے اور ڈبل سٹوری ہے، لیکن اگر وہ ہمارا کارنر کا پلاٹ ہے اس کو بھی اگر جب بھی ہم چاہیں گے تو گرا کر اس کو میرا پروگرام یہی ہے کہ اس کے بھی وہی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 حصے نیچے اور 2 حصے اوپر کریں گے، تو آرام سے کرایہ پر وہاں بھی کرایہ پر ویسے چڑھ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ۔ کامرس کالج نزدیک ہے، فیصل آباد روڈ نزدیک ہے، دوسری سائڈ سے لاہور روڈ نزدیک ہے، تو اتنا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہارڈ پراپرٹی ہوتی ہے، جیسے یہ ہمارے سرگودا میں سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، شمشیر ٹاؤن ہے، فاروق کالونی کا ایریا ہے، یہ ایک ہارڈ پراپرٹی کا پراپرٹیز ہیں، وہاں آپ کو مکان کرایہ پر ملتے ہی نہیں ہے، اور بڑے مہنگے جو ان کے مکان کرایہ پر چڑھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے وہاں پر کاروبار ہیں جو کہ صرف انہوں نے 3-4 مکان رکھے ہوئے ہیں، وہی کرایہ پر چڑھتا ہے۔ تو یہی جو میں نے آپ کو ابھی یہ کاروبار میں نے بتایا ہے، یہ کاروبار ہے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو جتنے پیسے زیادہ ڈالتے جائیں گے، اگر آپ کے 5-6 کوارٹر ہیں تو آپ کو کوئی کام اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ کریں کہ ان کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، بجلی کا پرابلم ہوتا ہے، آپ کے پاس بندے ہونے چاہیے جو آپ ان کو فون کریں اور فوراً پہنچ جائیں اور ان کو ٹھیک کر کے دیں۔ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر کوشش کریں اگر میٹھا پانی لگوا کے دیں تو لوگ جلدی جو ہے نا آپ کا مکان لیتے ہیں۔ تو یہ ایک آج میرا آئیڈیا ذہن میں آیا تھا کہ آپ رینٹل پراپرٹی کا کام شروع کر سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو رینٹ پر دیں ہمیشہ اس کی انٹری کروائیں باقاعدہ، اور اس کا آپ نے تھانے میں اس کا اندراج کروانا ہے، وہ اس کے آپ کو آسانی ہوگی کہ جب آپ کو خالی کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی کرمنل آپ کے مکان میں نہیں آ کر ٹھہرے گا۔ تو ہمیشہ یہ دیکھ بھال کر کے اور مکان کو باقاعدہ جو ہے نا وزٹ کرتے رہیں تاکہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، لوگوں سے لکھوا لیں، اور ان سے آپ نے 1 مہینے کا ایڈوانس بھی لے کر رکھنا ہے، تاکہ اگر جاتے ہوئے کوئی پرابلم ہے تو ہمیں دیکھ کر سارا آپ چیزیں ان کو دکھا کر تو کوشش کریں کہ لکھ کر ان سے سائن کرائیں کہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اگر کوئی پنکھے لگے ہوئے ہیں، اگر پمپ لگا ہوا ہے، یہ پنکھ لگا ہوا ہے، یہ چلتا ہوا میں آپ کو دے رہا ہوں، چلتا ہوا آپ سے واپس لوں گا۔ یہ ان خواتین کے لیے بھی ہیں کاروبار ہے جن کے مرد نہیں ہیں، اگر وہ یہ کاروبار کرنا چاہیں تو یہ اگر آپ کا کام زیادہ ہو تو آپ کوئی مینیجر وغیرہ رکھ کر وہ بھی آپ کے مکان کو دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ علم کا پھیلانا بھی صدقہ جاری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔